بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید گنج شکر شہنشاہ پاک پتن کی پیدائش کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ ایک نیک عابد زاہد خاتون کے بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ شکم مادر میں تھے تو ایک رات آپ کی والدہ محترمہ کلثوم خاتون رات کے آخری پہر مصلی پر بیٹھی نماز تہجد ادا کر رہی تھیں کہ ایک چور چوری کی نیت سے آپ کے گھر آیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر محو تھیں کہ اس چور کی آمد کا آپ کو بالکل بھی پتہ نہ چلا۔ ظاہر ہے چور چوری کی نیت سے آیا تھا اور وہ گھر کا مال اسباب سمیٹ لینا چاہتا تھا، لیکن جب اس چور نے ایک نیک خاتون کو بارگاہ الہی میں عبادت کرتے دیکھا تو وہ اس رخ پرور منظر میں کھو گیا اور ساکت نیک خاتون کو عبادت الہی میں مستغرق دیکھتا رہا۔ وہ نیک خاتون کی عبادت اور انہماک سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ نیک عورت جس طرح خشوع و خضوع سے عبادت میں مصروف تھی، وہ اپنا کام بھول کر اس ایمان افروز منظر میں کھو چکا تھا۔ پھر اس نے خود کو اس سحر انگیز منظر سے نکالا اور چوری کی نیت سے آگے بڑھا۔ چور نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر عورت نے اس کو دیکھ لیا تو وہ جبر و تشدد سے اس کو ہٹا کر چوری کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے پھر کلثوم خاتون کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھیں اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر قرب الہی عشق الہی میں غرق تھیں۔ اب چور ہمت کر کے آگے بڑھا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ وہ اندھا ہو چکا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا۔ چور نے بہت کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں کا نور واپس نہ آیا۔ اب اس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی اور کافی دیر تک دیواروں سے سر ٹکراتا رہا، مگر اسے واپسی کا راستہ نہ مل سکا۔ فرار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اب چور پر خوف و دہشت نے قبضہ جمانا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ تو قہر آسمانی ہے، قدرت نے اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا ہے۔ جب چور کو کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور بآواز بلند بولنا شروع کیا، میں عقیدے کے اعتبار سے غیر مسلم بت پرست ہوں، چوری میرا پیشہ ہے۔ آج رات چوری کی نیت سے ہی میں اس گھر میں داخل ہوا تھا، مگر چوری سے پہلے ہی میں اپنی آنکھوں کا نور کھو بیٹھا ہوں۔ یہ اندھا پن کوئی اتفاق نہیں ہے، یقیناً اس گھر میں کوئی بہت نیک ہستی ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اگر وہ بزرگ ہستی میری آواز سن رہی ہے تو میں اس کو درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، مجھے معافی دی جائے۔ ہندو چور بآواز بلند بار بار اپنی غلطی کا اقرار اور معافی مانگ رہا تھا۔ کلثوم خاتون دنیا و ما فیہا سے بے خبر خالق ارض و سما کے حضور عبادت میں غرق تھیں۔ جب چور نے بہت گریہ زاری کی تو آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ مکان کے صحن میں ایک طویل قامت انسان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ اس کے چلنے اور لڑکھڑانے سے واضح پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے نور سے محروم ہو چکا ہے۔ نیک دل خاتون اس طاقتور انسان کو بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں دیکھتی رہیں جو چوری کی نیت سے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ چور نے دوبارہ بولنا شروع کیا کہ جو بھی نیک ہستی اس گھر میں موجود ہے اور یقیناً وہ میری آواز اور بے بسی دیکھ رہی ہوگی، اسے اس کے خدا کا واسطہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے چوری اور ڈکیتی سے توبہ کر لوں گا۔ میری آنکھوں کا نور اگر مجھے واپس مل گیا تو میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا۔ کلثوم خاتون خاموشی سے اس کی حالت زار اور بے بسی دیکھ رہی تھیں۔ نیک دل خاتون کے سکوت مسلسل سے چور اور بھی خوف زدہ ہو گیا اور اب براہ راست نیک خاتون کو پکارا کہ میں نیک دل خاتون سے معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ بے شک میں انہیں تنہا سمجھ کر چوری کرنا چاہتا تھا کہ کمزور عورت اور چھوٹے بچے میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے، لیکن میں غلط تھا، مجھے معاف کر دیں۔ اگر میری بینائی بحال ہو گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب بت پرستی کو ترک کر دوں گا، ماتھے سے کشکا اور گلے سے زنار توڑ کر پھینک دوں گا اور حلقہ اسلام میں دل سے داخل ہو جاؤں گا۔ چور کی گریہ زاری آہ و بکا سن کر کلثوم خاتون نے اپنا وظیفہ نیم شبی چھوڑ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے۔ اے مالک ارض و سما، دنیا مجھے اکیلا سمجھتی ہے، لیکن جس کا تو مددگار ہو اسے لاوارث کون کہہ سکتا ہے؟ جس کا اللہ تو محافظ ہو اس کو چوروں اور ڈکیتوں سے کیا خطرہ؟ اگر سارا زمانہ بھی قزاق بن کر اس گھر پر ٹوٹ پڑے تو میرا اور میرے بچوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک تو ہی میرا کفیل اور وکیل ہے۔ میں تیری بندگی پر شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس مرد سے لیا جو چور اور طاقتور تھا۔ کلثوم خاتون کی رقت اور لہجے میں درد اور التجا بڑھتی جا رہی تھی۔
اے مالک، اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ یہ تیرا ہی بندہ ہے جو راستے سے بھٹک گیا تھا، میں نے اس کا جرم معاف کیا، اب تو بھی اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کے دل کی سیاہی بھی دھو دے، اس کا نور اس کو واپس کر دے۔ اور پھر اچانک بت پرست کو محسوس ہوا اس کی آنکھوں کی سیاہی کی جگہ نور واپس آ رہا ہے، اور پھر اس کی بینائی بحال ہو گئی تو وہ تشکر اور لرزتے قدموں سے کلثوم خاتون کی طرف بڑھا اور معافی مانگی۔ بت پرست کی آواز ندامت اور شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ کلثوم خاتون بولیں، تجھے کوئی مجبوری یا ضرورت چوری کے لیے میرے گھر لائی تھی؟ تو میرا مہمان ہے، بتا تیری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ چور شرمندگی کے سمندر میں غرق تھا، صرف معافی مانگ رہا تھا۔ جا ان سے معافی مانگ جن کے حقوق تو نے غصب کیے ہیں۔ پھر ہندو لٹیرا گردن جھکائے واپس چلا گیا۔ اگلے دن وہ چور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کلثوم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس ابدی روشنی کی ایک کرن مجھے بھی دے دیں، دولت ایمان سے نواز دیں۔ اور پھر یہ بت پرست مسلمان ہو کر دولت ایمانی سے اپنا دامن بھر کر گیا۔ اس لٹیرے کا نام عبداللہ رکھا گیا، عبادت اور ریاضت سے نیک بندوں میں شامل ہوا، وفات پانے کے بعد وہیں دفن ہوا۔ آج بھی اس کا مزار موجود ہے۔ بابا فرید ابھی ماں کے پیٹ میں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ بچہ بڑا ہو کر آفتاب ولایت کا سورج ثابت ہوا، جس کی روشنی سے لاکھوں اندھی روحوں نے روشنی پائی، اور قیامت تک یہ فیض اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔